تو جانور کی غذا اور ہوگی، انسان کی خوراک اور ہوگی۔ اور جب بات انسانوں کے اندر آ جائے تو انسان کی خوراک اور ہونی چاہیے، مسلمان کی خوراک اور ہونی چاہیے۔ اور جب بات مسلمان تک آئے تو مسلمان کی خوراک اور ہونی چاہیے، صاحب ایمان کی خوراک اور ہونی چاہیے۔ اور جب مومنین میں بات آئے تو مومنین کی خوراک اور ہوگی، امیر المومنین کی خوراک اور ہوگی۔ پہلے تو دنیا یہ سمجھے کہ ہیومن نیچر اور شریعت ان میں دونوں میں فرق کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہی کارخانہ قدرت میں ڈھلی ہوئی دو چیزیں ہیں، ایک خاموش زبان ہے جس کو فطرت کہتے ہیں، ایک بولتی ہوئی زبان ہے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت الہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ اس فطرت سے تصادم کے لیے شریعت نہیں آتی۔ وہ مذہب مٹ گئے جنہوں نے فطرت سے ٹکرانے کی جسارت کی تھی۔ فطرت جب کچھ کہتی ہے، شریعت کچھ کہتی ہے تو دونوں میں تصادم ہوتا ہے۔ فطرت کی شکست نہیں ہوتی، خانہ ساز شریعت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو لہذا وہ دین مٹ گئے جنہوں نے فطرت بشر سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ مثال کے طور پر بھوک کا لگنا فطرت کا تقاضا ہے، تو اگر کوئی دین آ کے یہ کہے کہ مت کھاؤ تو ممکن ہے کہ 2-4 دن بغیر کھائے ہوئے گزارا چل جائے، مگر جب مہاتما بدھ کو بھوک زیادہ لگی اور جسم سوکھ گیا تو پھر ان کو پھر اسی منزل پہ آنا پڑا کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے نروان پراپت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا فطرت سے ٹکرانے والی شریعتیں کبھی زندہ نہیں رہی۔ فطرت نے اگر کہا کہ ازدواجی زندگی ضروری ہے اور شریعت نے کہا کہ کنوارا پن ہی اچھا ہے، تو ممکن ہے اس کے لفظوں کی کشش کچھ دیر کے لیے کانوں میں شیرینی گھول دے، مگر بند دریچوں سے دوشیزاؤں کی کراہتیں اور چرچ کے دیوانوں کے اندر پرس کے ظلم و ستم آج بھی ہماری تاریخوں کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ آپ زور اور دباؤ سے کسی کو پرست اور کسی کو نن تو بنا سکتے ہیں، مگر گرجا کے دھروچے سے وہ آہوں کی آواز آدھا کرسچن ہسٹری ختم نہ کر سکی۔ نہ ایجنتا ایلورا کے مندروں کے اندر وہ مورتیوں کا وجود کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوی اور دیوتاؤں کے مخلوط جنسی مناظر کس عبادت کے جذبے کی تسکین کا سبب بنے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فطرت پہ بندش لگانے سے کوئی بات حاصل نہ ہو سکی اور انسان کو تجرد کی زندگی تیز نہیں پڑی۔ فطرت کہتی ہے لباس بناؤ اور فطرت شریعت کہتی ہے کہ ننگے رہو۔ تو ممکن ہے کہ گرم فضاؤں میں کوئی ننگا رہ کے بھگوان کی پوجا کر لے، مگر دسمبر کی کڑکڑاتی ہوئی سردیوں میں اور ہمالیہ کی برف چوٹ باہوں کے اندر عبادت کڑکڑا کے مسرت سر تو بن سکتی ہے، مگر سرگرم عمل عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا شریعت کے اندر اور فطرت کے اندر تصادم ہوتا رہا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو شریعت شکست تسلیم کر لیتی یا فطرت کے آئین بدل جاتے، مگر جیسے میں نے عرض کیا فطرت جب تک زندگی ہے فطرت شکست کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو فطرت سے ٹکرائے گا وہ تو چور چور ہو جائے گا، لیکن فطرت کی کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ نیند کی شدت، بھوک کا احساس، تشنہ لبی کی ڈیمانڈ، آرام طلبی، جنسی خواہشات، یہ وہ فطرت کے تقاضے تھے کہ جس دریا کے اوپر بند لگانا ہر دور کی مصلحت کے خلاف تھا۔
لہذا جنہوں نے نیند پہ پہرے بٹھائے وہ ٹوٹ گئے، آدمی سوتا رہا۔ بھوک پر بندشیں لگائیں، آدمی نے چوری سے روٹی کھائی، شریعت منہ دیکھتی رہی۔ تشنہ لبی کا احساس بغیر پانی کے پورا نہیں ہو سکتا تھا، تو دریاؤں کے اوپر کبھی بھی قبضہ تو کیا جا سکتا ہے، پانی پہ بندش نہیں لگائی جا سکتی۔ ہر دور کی فرات کے دروازے لانے والوں کے لیے کھلے رہیں گے، لہذا یہ انسانیت کی تاریخ کا المیہ تھا کہ بدلی ہوئی فطرت اور بہکی ہوئی فطرت پر قدغن لگانے کے لیے شریعت کے ناکافی سپاہی ہمیشہ شکست خوردگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فطرت اور شریعت میں ٹکراؤ ہے؟ تو اگر فطرت شریعت یہ کہتی ہے کہ مت کھاؤ، جب تو اس کی شکست ہو جائے گی، اس لیے کہ جو دوسرے مذہب ہارے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہارے کہ فطرت سے انہوں نے ڈائریکٹ ٹکر کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ سوائے شکست کے اور کچھ نہیں ہوا۔ کرسچینٹی کی تعلیم کی کہ جو دانے رخسار پہ تماچا مارے تم بایاں بھی پیش کر دو۔ دیکھنے میں یہ قانون بڑا حسین تھا، بڑا پرکشش تھا، مگر کیا یہ عملاً ممکن تھا؟ کیا فطرت بشر اس کو قبول کر سکتی ہے کہ ایک رخسار پہ تماچا کھانے کے بعد کوئی بایاں بھی پیش کر دے؟ ممکن ہے کہ نیا مجرم اس عمل سے متاثر ہو جائے، مگر ذہنی مجرم کبھی اس عمل سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر امریکہ کے کسی شہر پر کسی نے بم گرایا تو کیا کرسچن کنٹری امریکہ یہ کہے گا کہ ایک واشنگٹن پہ گرایا ہے تو ایک شکاگو کو گراتے چلے جاؤ تاکہ ہم پکے کرسچن بن جائیں؟ عمل دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا فطرت بشر کے خلاف تھا وہ کرسچینٹی کے جنہوں نے یہ آواز بلند کی تھی کہ ہم تشدد سے کام نہیں لیں گے، اور جو دانے رخسار پہ بایا مارے گا ہم بایا بھی پیش کر دیں گے۔ مگر جب روم میں کرسچینٹی پر تباہی آئی اور ہزاروں عیسائی مارے گئے تو ان کو اپنا آئین بدلنا پڑا، ٹٹ فور ٹیٹ، جو ہمیں مارے گا ہم اس سے زیادہ ماریں گے، معاملہ ختم ہوا۔ ہندو دھرم کے اندر ہے کہ جو سمندر کو پار کر لے اس کا مذہب نشٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ہندو آج امریکہ یورپ میں زندگی گزار رہے ہیں سمندر پار کر کے، تمہارا کیا ہوا دھرم؟ کہا سب دھرم ونم نہیں چلتا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو فطرت ٹکرائے گی شریعت سے اس کی ہمیشہ شکست ہوگی۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام نے فطرت کے تقاضوں کو روکا جو اسلام کو تشدد سے کام لینا چاہیے؟ فطرت نے کہا کھاؤ، شریعت نے کہا کلو، تم بھی کھاؤ مگر ٹھہرو۔ ہم نے تمہارے جسم پر آرزوؤں پہ عقل کو مسلط کیا ہے، یہ شہر تمنا بغیر کسی پولیس چوکی کے نہیں ہے، یہاں عقل کا تسلط ہے۔ لہذا جب کھاؤ تو یہ دیکھو کہ اس میں حسین کون ہے، قبیح کون ہے، حسن اور قبح کا ادراک کرو، جو اچھا ہو اسے لے لو، جو برا ہے اسے چھوڑ لو، ہر چیز مت کھاؤ۔ ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی، یہ جان بڑی قیمتی ہے، لہذا قیمتی جسم کے لیے میٹیریل کھانے کا بھی قیمتی ہونا چاہیے۔ آپ کے گاؤں کا ٹریکٹر ہے، کہیں سے بھی پیٹرول ڈیزل ڈال لو سڑک پر لگی ہوئی دکان کو، لیکن اگر آپ کے پاس مرسڈیز گاڑی ہے تو آپ اس کا پیٹرول سڑک پہ کھلی ہوئی دکان سے نہیں لیں گے جب تک کہ مستند اسٹیشن نہ ہو، چونکہ جب قیمتی مشین ہو جاتی ہے تو اس کی غذا بھی قیمتی ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی۔ مرسڈیز گاڑی کا پیٹرول اور ہوتا ہے، لیکن آپ نے اگر کوئی جہاز خرید لیا ہے تو جہاز کا پیٹرول اور ہوگا، مرسڈیز گاڑی کا پیٹرول اور ہوگا۔ جہاز میں بھی جو جمبو جٹ ہیں ان کا پیٹرول اور ہوتا ہے، فرانس کے میراج کا پیٹرول اور ہوتا ہے۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی غذاؤں میں بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہے مشین مگر جو گھٹیا مشینیں ہیں جو چاہے ڈال دو،
مگر جتنی قیمتی مشین ہوگی اس میں اتنا ہی موسٹ ریفائن پیٹرول ڈالنا پڑے گا۔ تو اب جب جانوروں کی غذا اور انسانوں کی غذا کا سوال ہو تو جانور کی غذا اور ہوگی، انسان کی خوراک اور ہوگی۔ اور جب بات انسانوں کے اندر آ جائے تو انسان کی خوراک اور ہونی چاہیے، مسلمان کی خوراک اور ہونی چاہیے۔ اور جب بات مسلمان تک آئے تو مسلمان کی خوراک اور ہونی چاہیے، صاحب ایمان کی خوراک اور ہونی چاہیے۔ اور جب مومنین میں بات آئے تو مومنین کی خوراک اور ہوگی، امیر المومنین کی خوراک اور ہوگی۔ تو لہذا جب انسان کو بھوک لگی، یہ آرزو تھی، اسلام نے اس آرزو کی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ بھوک کا احساس دنیا نے خود پیدا نہیں کیا، معبود نے پیدا کرایا تھا۔